أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 120 and 121. وَذَرُوا اور چھوڑ دو ظاہر الاثم ظاہری گناہوں کو، دکھنے والے گناہ، وباطنہ اور چھپے ہوئے گناہ اور پاپ کو. ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون الاثم یکسبون کما رہے ہیں، الاثم گناہ، سیجزون بہت جلد ان کو بدلہ ملے گا، بما کانوا یقترفون ان گناہوں کا جو وہ کیا کرتے تھے. ولا تاکلوا اور مت کھاؤ، مما ان جانوروں کے گوشت، لم یذکر اسم اللہ علیہ جن کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کھاؤ؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یہ کھلی ہوئی نافرمانی ہے، اوپن ڈس اوبیڈینس. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان لَيُوحُونَ دلوں میں ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، بحث کرے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اللہ رب العزت کے نام. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے and leave what is apparent of sin and what is concealed thereof. Indeed, those who earn the blame for sin will be recompensed for that which they used to commit. And do not eat of that upon which the name of Allah has not been mentioned, and it is a grave disobedience. And indeed the devils inspire their allies among men to dispute with you, and if you obey them, you would be associators of others with Allah. اب ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ پہلی آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ جو گناہ تم دکھا کے کرتے ہو اور جو چھپا کے کرتے ہو دونوں چھوڑ دو. جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ، اب دیکھیں اذان ہوتی ہے، کھلم کھلا دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں آتے. اذان ہو گئی، اللہ تعالیٰ بلا رہا آؤ نماز کی طرف، وہ بازار کی طرف چلے جاتے. بہت سے لوگ جو ہے علل اعلان گالیاں دیتے ہیں، دوسروں کو ظلم کرتے ہیں. یہ ظاہری گناہ ہے، آمنے سامنے کسی کی برائی بولنا کہ تم فلاں ہے، تو غلط ہے، تو یہ ظاہری گناہ ہے. رمضان میں آپ دیکھیے بہت سے لوگ کھلم کھلا کیا کرتے ہیں، روزے کے دن میں کیا کرتے ہیں، سامنے کھاتے ہیں لوگوں کو. یہ کیا ہے؟ علل اعلان گناہ.
یہ اللہ رب العزت کو چیلنج کرنا ہے کہ تم کیا کر لو گے، دیکھو ہم سب کے سامنے کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ظاہری گناہ کا ذکر کیا کہ جو دکھا کے تم کرتے ہو اعلان کر کے پبلکلی وہ چھوڑ دو، اور جو چھپا کے کرتے ہو، مثلا زنا کرنا، چھپ کر کے رشوت لینا، یا دل میں گندے خیالات رکھنا، گناہ کے خیالات رکھنا، اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو دھوکہ دیں گے، تو جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ اور کیوں چھوڑ دو؟ کیوں چھوڑ دو؟ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ان الذین یکسبون الاسم، گناہ کر رہے ہو تو اس کی سزا ضرور مل کے رہے گی، اور جلد ملے گی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم تو اتنے دن سے یہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کہاں کچھ ہوا؟ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، آنکھ پر پٹی بن گئی ہوتی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک صاحب بولنے لگے کہ دیکھیے ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، دیکھیے ہر سال کچھ نہ کچھ بڑی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، کبھی کوئی بچہ گر کے ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، بڑے بڑے مصیبت جس میں 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ تو نماز چھوڑنے کو وہ کیا گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور اس کے باوجود کیا بول رہے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر کیا آ رہی ہے؟ مصیبتیں آ رہی۔ نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور اسے احساس نہیں ہے، جیسے شروع میں کہا گیا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اس کو سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام میں کر رہا ہوں، اور وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم چھوڑنا، بیوی کے ساتھ زیادتی، بچوں کا حق مارنا، بھائی بہن کا حق مار لینا، یا کسی اور کے ساتھ فراڈ، یہ سب اللہ تعالیٰ بولتا ہے اگر ایسا کرو گے تو بہت جلد۔ اب بہت سے لوگ گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بولتے ہیں کہاں ہم تو اتنے دن سے پی رہے ہیں، کچھ نہیں، وہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سامنے آئے گا یہیں پہ۔ یہی ایک صاحب تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ یہ پورا اتنے بڑے بڑے زخم کینسر کے، اندر سے باہر سے، پتہ چلا کہ وہ بھی انہی سب چیزوں میں ملوث۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ روپے لگ گئے ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری بار میں ان کے بیٹے سے پوچھا تو کہا کہ انتقال کر۔ تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ سزا مل کے رہے گی، اس لیے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ دوسری آیت میں کیا کہا گیا کہ جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہیں کیا گیا اس میں سے کھانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور صرف اسی کا حق ہے کہ اس کے لیے کسی کو ذبح کیا جائے۔ فلاں پیر صاحب، فلاں بابا، فلاں یہ ان کے نام پر اتنے بکرے، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں ترک دیتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، کیا شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ ان سے پوچھو، یہودی جو اس وقت کے اسکالرز تھے وہ بولتے تھے مشرکوں کو، کافروں کو، کہ ان سے پوچھو کہ بتاؤ ذرا اللہ تعالیٰ جس کو مار دیا وہ حرام ہو گیا ہے، اور تم جو اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہو وہ حلال ہو گیا، یہ تو عجیب لاجک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ انکنڈیشنلی کسی کی بات مانتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ عملی شرک ہے، پریکٹیکل شرک۔ 2 طرح کے شرک ہوتے ہیں، ایک بلیف کہ وہ اللہ ہے، وہ گاڈ ہے، اور ایک یہ کہ کسی کی بات انکنڈیشنل ماننا کہ ہاں بھائی آپ جو کہیں گے وہ میں مانوں گا،
یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹس صرف اور صرف کس کا ہے؟ خدا کا ہے، کہ اللہ جو کہے وہ ماننا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم کون ہیں؟ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ باقی کوئی انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ ہاتھو برہانکم، دلیل پیش کرو، ثبوت دو، پروف دو کہ تم جو بات بول رہے ہو وہ اللہ کی بات ہے کہ رسول کی بات ہے۔ اگر تمہاری بات ہے تو وی ریجیکٹ، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ اور پاپ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان اور اسلام کی حالت میں ہماری موت آئے۔ سبحان اللہ۔